میری اور آپ کی، ہم سب کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 to 1 ملاقات ہونے والی ہے. سیپریٹ، نو بڈی اوور دیئر. اگر آج میں آپ کو کہوں کہ جناب 1 مہینے بعد آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، صدر سے ملاقات ہے، فلاں ملک کے لیڈر سے ملاقات ہے، آپ شاید نئے کپڑے سلوائیں گے، تیاری کریں گے، پوائنٹس لکھیں گے، یار 10 منٹ کی ملاقات ہے، کیا بات کرنی ہے. اللہ اکبر، غلام کی آقا سے ملاقات ہے، امتی کی نبی سے ملاقات ہے. ارے ساری زندگی جن کا نام لے کے جیتا رہا، جن پر درود پڑھتا رہا، ان سے ملاقات کی رات آنے والی ہے جب کوئی اور نہیں ہوگا، میں ہوں گا اور میرے آقا ہوں گے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ارے حضور کی ملاقات کے لیے تو امتی انتظار کر رہا ہے. مگر سچ بتاؤ، اگر اس 1 to 1 ملاقات میں آقا ناراض ہو گئے تو میں کدھر جاؤں گا؟ اگر انہوں نے کہا کہ تم تو میری سنتوں سے دور جیتے رہے، تم تو جھوٹ بولتے رہے، تم تو دھوکہ دیتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، حرام کماتے رہے، کدھر جاؤں گا میں نے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مارکیٹ کیا کرتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں لاہور پورا کیا کر رہا ہے. مجھے جب قبر میں جانا ہے نا تو میں نے اپنے آقا کو چہرہ دکھانا ہے. بی پریپیئر فار دیٹ ملاقات. اس میٹنگ کی تیاری کیجئے کہ وہاں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، وہاں میرے آقا مجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس میلاد کے اجتماع میں کچھ نیت کر کے جانا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی لے لوں میں کہ مجھے دیکھ کر کبھی تو کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہو، کہ اب تو وہ مہینہ ہے، اب تو وہ دن آ رہے ہیں. سبحان اللہ، جو حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن آ رہا ہے، نبی پاک کا برتھ ڈے آ رہا ہے نا. تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے ہم گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں. تو کیا ایک امتی کو حضور علیہ السلام کو گفٹ نہیں دینا؟ ان کی برتھ ڈے کا تحفہ نہیں دینا؟ کیا تحفہ دینا ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ آج سے 12 ربیع الاول تک، کم از کم یہ جو 5-7 دن رہ گئے ہیں، ہم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں. دیکھیں درود پاک بڑے مختصر بھی ہے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویری شارٹ درود پاک، 2 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے. تو اگر کم از کم 12 ربیع الاول تک کثرت سے درود پاک پڑھ کر ہم حضور کی بارگاہ میں ان کی ولادت کا تحفہ دیں، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ غلام، فقیر، مسکین اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیتا ہے، مگر جب بادشاہ کو تحفہ جاتا ہے نا تو بادشاہ اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے. تو ہم جب حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو وہاں سے جو ملنا ہے نا وہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. اور وہ عطائیں کیسی ہیں؟ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور کی عطاؤں کا عالم یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. تو آج میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہے. ان کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کی شان اللہ نے کیسی بنائی. شاعر مشرق لکھتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اللہ اکبر. ایک جگہ لکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. حضور سے محبت کر لیں تو سبحان اللہ پھر سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک
ایک ایسا وقت اور ایک ایسا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی کمال کی صورت ہے۔ ہم مجھ سے پہلے نعت خواں اسلامی بھائی بڑی پیاری نعتیں پڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نثر میں نعتیں ہیں، اردو زبان میں نعتیں ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، مگر اگر سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو عشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن بھی حضور کی نعت ہی ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کی ہے۔ آج میں قرآن پاک کی اس صورت کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح نعت ہے۔ اللہ اکبر! یہ ماجرا کیا ہوا تھا؟ ماجرا یہ ہوا کہ جب پہلی وحی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 40 سال کی عمر مبارک تھی اور غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اچھا، اب وحی نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک وقفہ آ گیا، گیپ آ گیا۔ جبریل امین جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ اب کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا اور انہوں نے کہا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جبھی تو ان پر کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی وحی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر! حضور کے دل پر غم گزرا۔ یہ جو تانا تھا، یہ جو جس کو کہ آبجیکشن تھا، یہ حضور کے دل پر گراں گزرا، اور نبی پاک کے دل پر غم گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی چیز گراں گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ تو سبحان اللہ، اعتراض نبی پاک پر تھا، مگر جب جواب رب قرآن میں دے رہا ہے۔ اب ذرا سورت سنیے گا قرآن کی، کئی بار سنی ہوگی، مگر شاید اس انداز سے سورت کو، اس کے ترجمے کو اور اس کی تفصیل کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب کی توجہ میری طرف رہے، جو مجھے لائیو سن رہے ہیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے کام کاج چھوڑ کر توجہ سے قرآن پاک کی سورت کو، اس تفسیر کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رب میں، قرآن میں رب کیسے بیان فرما رہا ہے۔ اب ذرا ایک بات پہلے سمجھیے گا، اسلوب دیکھیے گا، the beautiful style of this سورہ۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ غمزدہ ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی چھوٹا بھائی ہو، تکلیف میں ہو، تو جب آپ اس کے پاس اس کی تکلیف کو دور کرنے، اس کی دل جوئی کرنے جاتے ہیں تو پہلے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، پہلے اس کے لیے کوئی اچھی باتیں کرتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ سبحان اللہ! قرآن اس سورت کی ابتدا کیسے کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہائے ہائے ہائے! رب عز و جل اپنے حبیب کی شان کیسے بیان فرما رہا ہے؟ کیونکہ محبوب کا دل غم زدہ ہے نا، محبوب کے دل پر اعتراض کیا گیا ہے کہ رب نے چھوڑ دیا اپنے حبیب کو، تو اللہ اپنے محبوب کی شان کیسے بیان کر رہا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب کیا ہے؟ چڑھتے دن کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ علماء کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد نبی پاک کے روشن چہرے کا ذکر ہو رہا ہے، اور واللیل اذا سجا میں حضور کی کالی زلفوں کا ذکر ہے۔ گویا سبحان اللہ، رب چہرے کی قسم بھی کھا رہا ہے اور نبی پاک کی مبارک زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اب ان کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلا۔ فرمایا تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے۔ کافر کہتے تھے نا کہ وحی نہیں آ رہی، پیغام نہیں آ رہا، لگتا ہے رب نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ جواب رب قرآن میں دے رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ اب اگلی 2 آیتوں پر نظر رکھیے گا۔ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ قرآن پوری نعت ہے، قرآن میں جگہ جگہ حضور کا ذکر کس شاندار انداز میں ہے۔ اب رب عز و جل نے نبی پاک کو کیا دل جوئی کا سامان کیا، کیا شان بیان کی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ What is the meaning of that ayat؟ یہ کمال کی نعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ ہر گھڑی میرے آقا کے درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کی شان بلند ہو رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، 1500 سال پہلے کی اگر بات کریں تو میرے نبی کی شان کا عالم، بلکہ اور تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بچپنے مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، جب نبی پاک جھولے میں ہیں، شان کا عالم، مقام کا عالم اور عروج کا عالم کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے چچا ہیں اور یہ بہت بعد میں ایمان لائے،
مگر ایمان لانے کے وقت انہوں نے نبی پاک سے کہا کہ حضور میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ چھوٹی عمر میں بچپن میں جھولے میں تھے نا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ جھولے میں رہ کر انگلی سے اشارے کیا کرتے تھے، اور میں نے اس اشارے کو جب اوپر دیکھا تو جدھر جدھر آپ اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلا جاتا تھا، یعنی آپ کے اشارے سے یا رسول اللہ میں نے چاند کو حرکت کرتے دیکھا۔ اب ایک اور امیزنگ کوسچن ہے، آپ میں سے بہت سارے ہم سب ایسے بھی ہیں، ہمارے چچا ہمارے انکل یہاں ہوتے ہیں بڑی عمر کے، وہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں بیٹا تم بچپن میں ایسا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کرتے ہوں گے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں جھولے میں کیا کرتا تھا، بچپن میں کیا کرتا تھا، ہمارے بزرگ آ کے بتاتے تھے۔ مگر شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیے، جب حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے میں آپ پر ایمان لایا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں ہوتے تھے جدھر اشارہ فرماتے ادھر چاند چلے جاتا۔ نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ چچا جان مجھے کیا پتا بچپن میں کیا معاملات تھے، حضور فرماتے تھے ہاں میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور میں چاند کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ عروج کا عالم دیکھیں کہ بچپن میں نبی پاک کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا کی شان جب بچپن میں ایسی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو بتاؤ نا آج میرے نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا، آج ان کے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک وہ ہیں کہ کفار مکہ کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہو تو نشانی دکھاؤ، اور میرے آقا اشارہ فرمائیں تو چاند کو دو ٹکڑے فرما دیں، کہتے توڑ تو دیا ہے اب جوڑ کے دکھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام اشارہ فرمائیں تو چاند جڑ جاتا ہے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا پاورفل کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے دو ٹکڑے کر دے؟ حضرت مولا علی کی نماز جا رہی ہو اور وہ کہیں حضور وقت چلا گیا، علی کی نماز آج تک کبھی قضا نہیں ہوئی، تو میرے آقا دعا فرمائیں جو سورج غروب ہو گیا ہے مغرب کے بعد تو عشاء کا وقت آتا ہے، مگر آقا کی شان دیکھیں کہ پھر عشاء کے بعد دوبارہ عصر کا وقت آ رہا ہے، مغرب کے بعد عصر کا وقت آ رہا ہے اور سورج واپس آتا ہے۔ تو بتائیے جب اس شان کا عالم یہ تھا تو آج مقام کا عالم کیا ہوگا؟ یہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی اے محبوب تمہارے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو میرے نبی کی شان بلند ہو رہی ہے۔ اور اگر لاجیکلی بھی دیکھیں نا، ذرا لاجیکلی سمجھیے، میرے اور آپ کے درود کی تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی آفر ہے۔ آج دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہمیں کہے بتاؤ کیا چاہیے، جو مانگو گے ملے گا، اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ مگر ہو سکتا ہے کوئی وہ مانگ لے جو بادشاہ کے پاس بھی نہ ہو۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاورز اور ان کے خزانے لمیٹڈ ہیں، مگر یہ آفر کرنے والا کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے، جس کے خزانے لمیٹڈ نہیں ہیں، جس کی پاور لمیٹڈ نہیں ہے۔ ارے وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک کی شان دیکھیں، ہم غلاموں سے پیار دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، ان کی محفل کیوں سجاتے ہو؟ ارے ان پر جان قربان کر دیں تو بھی کچھ نہیں حق ادا ہوگا کہ جب اتنی بڑی آفر نبی پاک کو ملی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ آیت ملی نا تو آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ یعنی حضور نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے مل جائے جنت میں کوئی بڑا محل مل جائے تب میرے مولا میں راضی ہو جاؤں گا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بادشاہی دے تب میں راضی ہو جاؤں گا۔ نہیں، اتنی بڑی آفر کے بعد یاد کیا تو کسے کیا؟ ہم گناہگاروں کا یاد کیا کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل کروا لوں۔ تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے پیار کریں؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو ہمیں تو خود نبی پاک سے اتنا پیار ہونا چاہیے اور ان پر سب کچھ نچھاور ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں نہ بھولے، اور آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی امتیوں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ نبی پاک کی ایک اور حدیث پاک ہے تاکہ مزید اندازہ ہو کہ شفاعت کتنی بڑی نعمت ہے۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آفر دی گئی, آپشن دیا گیا, حدیث کا خلاصہ ہے کہ یا تو تمہاری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ کو شفاعت دے دی جائے. کتنی بڑی آفر تھی. حضور علیہ السلام فرماتے میں نے شفاعت کو لے لیا کیونکہ شفاعت میں زیادہ وسعت ہے. گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ اپنے ہر امتی کی شفاعت فرما کر اسے جنت میں لے جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ قرآن میں رب عز و جل نے اپنے حبیب کی نعت, اپنے حبیب کی شان بیان کی. اب اگلی آیتوں میں ہمارے لیے میسج ہے, اب اگلی آیتوں میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے گا. رب فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فرمایا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی, اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی, اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. رب نے اپنے حبیب علیہ السلام پر جو احسانات فرمائے اس کا ذکر کس پیارے انداز میں کیا. اور اب اپنے حبیب علیہ السلام کو کچھ میسج دیا جا رہا ہے, انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں, اور ان کے صدقے ہمیں بھی پیغام مل رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. اب یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے. پہلے تو اس بات پر آتے ہیں کہ ایسی شان سن کر کیا پراؤڈ فیل نہیں ہوتا, کیا فخر فیل نہیں ہوتا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے, اللہ نے ہمیں کیسے آقا علیہ السلام دیے, کیسے نبی کا امتی بنایا. آپ کو امیجنیشن ہے کہ ہم پر جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں, ہم پر سب سے بڑا انعام کیا ملا ہے رب کی طرف سے؟ سب سے بڑا احسان کیا ہوا مجھ پر اور آپ پر؟ وہ یہ احسان ہوا کہ ہمیں رب نے مسلمان بنایا. دیکھیں نا, ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے, اور کمال یہ ہے کہ اس انعام کے لیے ہم نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی تھی, کوئی دعا بھی نہیں کی. کون ہے ہم میں سے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا مسلمان بنانا؟ رب نے مسلمان بنایا اور بن مانگے بنایا. اچھا ایک اور مہربانی کیا ہوئی, چلو مسلمان تو بنا دیا, اللہ کا احسان, وہ کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا. حضرت موسیٰ کے امتی ہو جاتے, ہم حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتے. مگر اللہ کریم نے ہمیں اپنے آخری نبی, وہ بھی نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا. And you want to know کہ کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے تیرے آخری نبی کا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ, مگر وہ تمنا کر رہے ہیں, اور مجھ جیسے گناہگار کو, ہم سب کو اتنی بڑی ہم پر مہربانی ہو گئی کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا. اب بتائیے اتنی بڑی مہربانی ہو تو ہماری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا, ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے. سبحان اللہ. تو علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا, تو اب امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی سبحان اللہ شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں. رحمت للعالمین کا امتی بھی تو رحم دل ہونا. اچھا علماء نے بڑی کمال کی بات فرمائی کہ جناب رحم دلی کتنی ہونی چاہیے. پہلے ایک بات سنیے گا, علامہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے. بیٹا اگر آپ بیٹھ جائیں نا تو ذرا ایزی ہو جائے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا, یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ. جنت میں جانا ہے نا, تو جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہیں ہو جاؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کلنا رحیم, یعنی ہم تو سب رحم کرنے والے ہیں. فرمایا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوست تم پر رحم کرے, بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ ہے, یعنی تمام مخلوق, انسان, جانور, مکھی, چیونٹی, سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ. تو کیا ہم رحم دل ہیں؟ ہم نرم ہیں مگر اپنے دوستوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے کاروباری لنکس والوں کے لیے. کیا باقی مسلمانوں کے لیے نرم ہے؟ کیا باقی انسانوں کے لیے نرم ہے؟ کیا جانوروں کے لیے ہمارے دل میں رحم دلی ہے؟ غور کرنا ہے. جب رحمت للعالمین کا امتی ہوں میں, تو پھر میں سب کے لیے رحم دل ہونا چاہیے, جس کو جانوں جس کو نہ جانوں, باقی مسلمانوں باقی انسانوں کا بھی خیال رکھوں. اللہ اکبر. امام شارانی فرماتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک, اب
سوال ہوا کہ کتنا رحم دل ہو، تو کیا پیارا جواب دیا، فرمایا ہر ایک خود اپنے حق میں جتنا رحم دل ہوتا ہے نا، اتنا ہم اس باقی لوگوں کے لیے بھی رحم دل ہو جائیں. یہ وراثت مصطفیٰ ہے. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ اپنے آپ کو آپ چانٹا ماریں، جتنا زور سے بھی ہاتھ آئے گا نا یہاں آ کے سلو ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو زور سے تھپڑ نہیں مار سکتے کیونکہ آپ اپنے لیے رحم دل ہیں. تو کیا یہی رحم دوسروں کے لیے ہے؟ میرا کام پورا ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے. کاروبار کرتے وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، میرا مال بکنا چاہیے، میرا سودا صحیح ہونا چاہیے، میرا کاروبار ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے مارکیٹ کے باقی لوگوں کا بیڑا غرق ہو. نہیں، وراثت مصطفیٰ یہ ہے، امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کروں. یہ ہم نے بات آج سیکھ کر جانی ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام لے کر جائیں. بلکہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ بہترین مومن وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہو جائے؟ کون ہے جو پسند کرتا ہے میری بے عزتی کی جائے؟ کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ مجھے میری غلطی ہو تو معاف نہ کیا جائے؟ کون ہے پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ چیٹنگ کی جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. تو آپ بھی یہ چاہیں کہ ہم بھی کسی کے ساتھ نہ ہونے دیں. جو میرے ساتھ میں پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے ساتھ نہ ہونے دوں. جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں چاہوں کہ دوسرے مسلمان، دوسرے بھائی، دوسرے میرے جو سمجھے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا. آپ یہ کرنا شروع کر دیں، آپ بلیو کریں آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جناب میرے دوست کم بنتے ہیں، میرے ساتھ لوگ تعاون نہیں کرتے، مجھ سے ملتے کم ہیں، مجھ سے پیار کم کرتے ہیں. بعض اوقات وہ اپنی ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. کہ اپنے اندر چیک کر لیں ایسی کیا بات ہے لوگ آپ کے دوست نہیں بن رہے، آپ سے محبت سے کیوں بات نہیں کر رہے، آپ کے لیے آسانیاں کیوں نہیں کر رہے. ہمیشہ یاد رکھیں عزت کا فارمولہ یہی ہے، آپ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، آپ پیار دیں گے تو پیار ملے گا، آپ لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں گے تو دنیا پلکے بچھائیں گی. آپ کہیں میں سخت رہوں، میں جناب اپنی مرضی چلاؤں اور باقی سارے میرا آرڈر مانے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. آپ پیار دینا تو شروع کریں. پیار وہ چیز ہے، محبت وہ چیز ہے. آپ جانور کے بچے کو پیار دیں وہ گود میں بیٹھ جائے گا آپ کی. یار جب جانور کا بچہ پیار سے آپ کے قریب آ جاتا ہے تو انسان کو تو پیار دے دیں. لیکن ہم نے اپنے پیار کی سیگریگیشن کی ہوئی ہے. میری عزت، میری رسپیکٹ، میرا پیار پیسے والوں کے لیے ہے، اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں کے لیے ہے، اپنے جناب گاؤں قبیلے والوں کے لیے ہے. عام مسلمان اور عام ملازمین کے لیے انداز ہی الگ ہے. نہ کریں ایسا. ہے ہمارے کسٹمر، ہمارے آفس پر، ہماری فیکٹری پر جب کوئی کسٹمر آتا ہے کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ آئیے بیٹھے، ماشاءاللہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھلاؤں آپ کو، چائے پیئیں گے، کتنا پیار ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر جب یہ آپ کی پارٹی، آپ کا کسٹمر اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے بعد جو ملازم کھڑا ہے اس کے لیے کیا انداز ہے؟ ساری مسکراہٹ غائب، پھر سختی، پھر وہی گالا گلوچ. نہیں، ہم مسلمان سارے ایکول ہیں. اسلام مساوات سکھاتا ہے. بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. اس میں یہ کیٹیگری نہیں بیان ہوئی کہ رشتہ دار کو دی، کاروباری لوگوں کو دی، پیسے والوں کو دی. نہیں، ہو سو ایور مسلم، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. آقا کیا فرمانے؟ فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے فرماتے ومن آذانی، جس نے مجھے تکلیف دی فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب یہ ٹھیلے پر جانے والا، بس کا کنڈکٹر کیوں نہ ہو، میرے آفس کا دروازہ کھولنے والا کیوں نہ ہو، وہ مسجد میں پوچھا لگانے والا خادم کیوں نہ ہو، I have no right کہ میں اس کو تکلیف دوں. بعض اوقات یہ ماشاءاللہ ہماری دعوتوں میں ویٹر ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو غریب بنایا، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن ہم اگر ان کو ڈی گریڈ کریں گے، ان کو معاذ اللہ چھوٹی سی غلطی پر ڈانٹنا شروع کر دیں گے، تھپڑ مار دیتے ہیں. ہاں اب تو ملازمین کو جو منہ میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں. ایک برتن گر گیا اس کو گالی دے دی. وہ غریب آدمی آپ کو کچھ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ اس کو جاب کرنی ہے، اس بیچارے کی بچے بھوکے ہیں، وہ باتیں سن کر بھی کام کر رہا ہے. مگر یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ کھڑا ہو گیا نا تو اس سیٹھ صاحب کو جواب دینا پڑے گا، بلکہ اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس رحمت للعالمین کے میں اور آپ مرید ہیں، وہ امتی ہیں، رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم بھی رحم دل اور ہم بھی پیار کرنے والے بن جائیں. بلکہ اللہ اکبر، نبی پاک کی ایک اور حدیث یاد آ گئی مجھے. نبی پاک فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا.
اب غور کر لیں، میں آج اپنی بیوی پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ملازمین پر، غریب لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، جب غلطی کرتے چھوڑتا نہیں ان کو، تو پھر تیار ہو جاؤ کہ قیامت کے دن اگر مجھے بھی معاف نہیں کیا گیا، میری بھی پکڑ کر لی گئی، مجھ پر بھی رحم نہیں کیا گیا، تو میں کدھر جاؤں گا؟ تو آج کاش ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، دوسروں کو بھلا سوچنا شروع کر دیں۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، تو مجھے ایک رسپانسبلٹی آج لیتے ہیں، میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی سوچیں یار میں ایسا امتی تو کم از کم بن جاؤں نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے یار امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے، امتی ایسا سچا ہے اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے، امتی اتنا ایماندار ہے اس کے نبی کیسے ایماندار ہوں گے، امتی کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو اس کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا۔ بٹ سچ بتاؤ کیا ہم ایسے بن گئے ہیں؟ انفارچونیٹلی آج تو مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی مسلمانوں سے کام مت کرنا، جھوٹ بہت بولتے ہیں، کاروبار کرنے میں دھوکہ دے دیں گے۔ آج مسلمان خود اپنے ملک میں، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں امپورٹڈ دوائیوں پر اعتماد زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں یار پاکستانی دوائی لیں گے پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو۔ سچ بتاؤ یار یہ کدھر لے گئے ہم اپنے اسلام کو، اپنے مسلمانوں کے تشخص کو۔ میرے آقا وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ حضور کا لقب کیا تھا؟ صادق، امین۔ کون لقب؟ یہ لقب کس نے دیا؟ یہ کفار نے دیا تھا جو ایمان نہیں لاتے تھے، مگر امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کے کفار ان کی صداقت کی گواہی دیں، غیر مسلم ان کی امانت کی گواہی دیں، اور میرا مسلمان بھائی مجھ سے ڈر رہا ہو کہ یار پیسے دوں گا پتہ نہیں واپس ملیں گے کہ نہیں، سوچ سمجھ کے کاروبار کرنا بھائی، مجھے بھی دھوکہ ملا ہے۔ اگر میرے بارے میں کوئی یہ کہہ رہا ہے تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ کیا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ ابھی تو شفاعت کی بات کی میں نے، شفاعت لینے حضور کے پاس ہی تو جانا ہے۔ لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ تم نے دنیا میں رہ کر میرے دین کا نام روشن کیا یا برباد کیا۔ اچھا اب ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا بیان میں، تو بعض اوقات شیطان کان میں بات ڈال رہا ہوتا ہے، یار مولانا صاحب باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن سارے ہی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، سارے ہی لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، میرے اکیلے سے کیا ہوگا؟ میں اکیلا ٹھیک ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ یہ باتیں دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، ساری مارکیٹ غلط کر رہی ہے، میں ٹھیک کروں گا تو میرے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں، قبر کے اندر پوری مارکیٹ کو لے کے جانا ہے؟ سارے لاہور والے ساتھ چلیں گے آپ کی قبر میں، یا آپ اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جانا ہے نا۔ اپنے قبر میں جا کر سوال کا جواب مجھے اکیلے کو دینا ہے، اپنے حصے کا تو چراغ جلا کر جاؤں نا۔ اور کمال کی بات بتاؤں، عشق والی بات، ہاں میری اور آپ کی، ہم سب کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 to 1 ملاقات ہونے والی ہے، سیپریٹ، نو بڈی اوور دیئر۔ اگر آج میں آپ کو کہوں کہ جناب 1 مہینے بعد آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، صدر سے ملاقات ہے، فلاں ملک کے لیڈر سے ملاقات ہے، آپ شاید نئے کپڑے سلوائیں گے، تیاری کریں گے، پوائنٹس لکھیں گے، یار 10 منٹ کی ملاقات ہے، کیا بات کرنی ہے؟ اللہ اکبر، غلام کی آقا سے ملاقات ہے، امتی کی نبی سے ملاقات ہے۔ ارے ساری زندگی جن کا نام لے کے جیتا رہا، جن پر درود پڑتا رہا، ان سے ملاقات کی رات آنے والی ہے جب کوئی اور نہیں ہوگا، میں ہوں گا اور میرے آقا ہوں گے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ارے حضور کی ملاقات کے لیے تو امتی انتظار کر رہا ہے، مگر سچ بتاؤ اگر اس 1 to 1 ملاقات میں آقا ناراض ہو گئے تو میں کدھر جاؤں گا؟ اگر انہوں نے کہا کہ تم تو میری سنتوں سے دور جیتے رہے، تم تو جھوٹ بولتے رہے، تم تو دھوکہ دیتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، حرام کماتے رہے، کدھر جاؤں گا میں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مارکیٹ کیا کرتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں لاہور پورا کیا کر رہا ہے، مجھے جب قبر میں جانا ہے نا تو میں نے اپنے آقا کو چہرہ دکھانا ہے۔ بی پریپیئر فار دیٹ ملاقات، اس میٹنگ کی تیاری کیجئے کہ وہاں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، وہاں میرے آقا مجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس میلاد کے اجتماع میں کچھ نیت کر کے جانا ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی لے لوں میں کہ مجھے دیکھ کر کبھی تو کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور قرآن کی اگلی جو 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا کہ اے محبوب جب کوئی یتیم آئے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ حضور یتیموں سے محبت فرماتے، حضور یتیموں کے لیے سامان لاتے۔ ایک یتیم بچے کے پاس جا کر جب وہ رو رہا تھا، ایک صحابی رسول کا وہ بچہ تھا، ان کا فصال ہو گیا، تو حضور فرماتے ہیں کیا تمہیں پسند نہیں کہ میں تمہارا والد بن جاؤں اور عائشہ تمہاری والدہ بن جائے؟ حضور اس طرح
گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ حضور نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے بارے میں اشارہ اس طرح کر کے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ مگر آج خبریں ملتی ہیں کہ یتیم کا لوگ مال کھا رہے ہیں، یتیم کا ورثہ کھا رہے ہیں۔ جناب بچہ چھوٹا ہے، بڑے بھائی نے کہا چلو سارا کاروبار میں ہی سنبھالتا ہوں، اس بیچارے کو کچھ نہیں مل رہا، رشتہ دار قبضہ کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا مت کرنا۔ یتیم کے ساتھ برا کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند، یہ مال کو مال حرام اور جہنم میں لے جانے والا مال قرار دیا گیا۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہو اس کی کفالت کر کے جنت حاصل کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، یہاں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، کسی کے 2 بچے ہوں گے، کوئی 3-4 بچوں والا ہوگا، ہونا یہ چاہیے کہ اگر میرے 2 بچے ہیں تو میں 2 یتیم بچوں کی بھی کفالت کر لوں۔ میں 4 بچے اللہ نے مجھے دیے، میں 4 یتیم بچوں کی بھی کفالت کروں، تاکہ ان یتیم بچوں کی برکت سے میرے بچوں سے اللہ آفتوں اور بلاؤں کو دور کر دے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ میں اپنے گھر میں پالتا، لیکن اگر گھر میں نہیں رکھ سکتے تو تلاش کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیجئے، اپنے پڑوسی اور ملازمین میں تلاش کیجئے، آپ کو کہیں نہ کہیں یتیم بچے مل جائیں گے۔ ان یتیم بچوں کی ماہانہ کچھ کفالت کریں، انشاءاللہ یہ نیکی جو ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والا کام بن جائے گی۔ اور آخری بات حضور کو جو قرآن میں فرمایا گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یعنی اے حبیب تمہارے پاس جب بھی کوئی سائل آئے تم نے اسے نوازنا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی تھی، آپ کی عطاؤں کا عالم کیا ہے کہ حضور سب کو نوازتے۔ بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے انکار کر دیا ہو یا منع کر دیا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا حضور سے جب جو مانگا گیا میرے حضور نے عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب قرآن میں یہ نہیں کہا اے محبوب کوئی پیسے مانگنے والا آئے تو اسے پیسے دے دینا، اے محبوب کوئی کھانا کھانے والا آئے بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلا دینا، نہیں مطلقاً کہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو بھی سائل آ جائے تم نے اسے دینا ہے۔ اور اللہ اکبر، حضور نے ایسا دیا کہ آج بھی عقل حیران ہے۔ مال مانگنے آیا حضور نے مال دی، کھانا مانگنے آیا حضور نے کھانا دیا۔ مگر اللہ اکبر، ایک بار حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، کہتے حضور مسئلہ یہ ہے میں جو یاد کرتا ہوں جو سنتا ہوں یاد نہیں ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا کوئی کسی کو یادداشت دے سکتا ہے؟ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلائی، حضور علیہ السلام نے اپنی ایک مٹھی کو حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں کھول دیا۔ بظاہر اپیرنٹلی ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، مگر حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ چادر سینے سے لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر سینے سے لگائی، کہتے وہ دن ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولتا تھا، ہر بات یاد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور نے ان کو یادداشت عطا فرما دی۔ آپ جانتے ہیں حدیثوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، مگر حضور سے کہا کہ حضور مجھے یادداشت چاہیے، میرے آقا نے یادداشت عطا فرما دی۔ کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب کوئی سائل آئے جھڑکنا نہیں ہے، اس کو دے دینا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی۔ سوچی تو صحیح تکلیف کا عالم کیا ہوگا، مگر اس تکلیف میں کسی ہاسپٹل نہیں گئے، حضور کے پاس آئے، حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک نکالا، حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگایا اور آنکھ واپس لگا کر دعا کی۔ اللہ اکبر، حضرت قتادہ کہتے ہیں جب سے حضور نے یہ والی آنکھ لگائی ہے پہلے والی آنکھ سے زیادہ اچھا یہ دیکھنے لگ گئی ہے۔ انہوں نے آنکھ مانگی، حضور نے آنکھ عطا کر دی۔ ایک بار مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واقعہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مولا علی نے عرض کیا کہ حضور مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اچھا اب سردی لگے، کسی کو سردی لگ رہی تو آپ نارملی کیا کہتے ہیں؟ کوئی آ جائے تو کمبل دے دیتے ہیں، جیکٹ دے دیتے ہیں۔ اب نبی پاک سے مانگا سردی کا علاج، مگر تھوڑی دیر پہلے شعر سنا تھا نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ مانگا کیا تھا کہ حضور سردی لگ رہی ہے،
हुजूर क्या देते हैं? दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे आका ने दुआ की, अल्लाह वक्फिल हर्रा वल बरदा, ए अल्लाह अली को सर्दी और गर्मी से महफूज फरमा। अब जब ये दुआ मिल गई तो मौला अली का आलम ये था, न सर्दी में सर्दी लगती थी, न गर्मी में गर्मी लगती थी। आप गर्मी में गर्म कपड़े पहनते थे, सर्दी में लाइट कपड़े पहनते, मगर आपको मौसम का असर नहीं होता था। तो हुजूर से जब जिसने जो मांगा मेरे आका ने अता फरमाया, और फरमाया क्या गया? झिड़कना नहीं है, साइल को डांटना नहीं है। अब मेरे और आपके लिए मैसेज ये है कि अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई मांगने आए, हमारे पास कोई मदद के लिए आए, हम उसकी मदद करें। ये अल्लाह ने आपको अता किया है कि लोग आपके पास आ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे लोगों के पास मदद लेने जाते हैं। अगर रब ने इस काबिल बनाया है कि लोग आपके दरवाजे पर या आपके पास मदद मांगने आ रहे हैं, तो ये अल्लाह ने मकाम दिया है ना, तो मदद किया करें। लेकिन अगर आप मदद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो कम से कम डांटे ना, झिड़के ना, दिल ना तोड़ें, जलील ना करें। प्रॉब्लम यह है कि बाज़ औक़ात मदद करनी नहीं होती, मगर साथ साथ उसका दिल भी तोड़ते हैं, उसे जलील भी करते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब ने कुरान में अपने हबीब से फरमाया साइल को झिड़कना नहीं है। तो आज हमने भी ये सीखना है कि हम भी किसी साइल को झिड़के ना, नहीं दे सकते माजरत कर लें, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी फिलहाल मदद नहीं कर सकता, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर दे। प्यार से भी तो बात की जा सकती है। पता चला मदद भी ना की, दिल भी तोड़ दिया और उसका दिल टूट गया, तो कहीं रब मुझसे नाराज ना हो जाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत मुख्तसर वक्त में मैंने कुरान की एक सूरत, उसकी चंद आयतें और उसका तर्जमा और तफसीर आपके सामने पेश की है। ट्राई टू इमेजिन कि अल्लाह ने अपने हबीब की शान कैसे बयान की कुरान में, और हमारे लिए कितने बड़े बड़े असबाक मौजूद हैं। अब मैं एक और बात ये करना चाहूंगा, जब कुरान की चंद आयतों में इतना मैसेज मौजूद है, तो पूरे कुरान की रहमतों का आलम क्या होगा, पूरे कुरान की बरकतों का आलम क्या होगा। अब गौर करना है कि मेरी कुरान से दोस्ती कितनी है, मैं कुरान कितना पढ़ना जानता हूं। अफसोस ये है आज दुनिया भर की बहसें करवा लें, आज डीजल का रेट क्या हुआ, पेट्रोल का रेट क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी जंग कहां हो रही है, अच्छा जनाब डॉलर और गोल्ड का रेट क्या है, उस पर बहस करने के लिए टाइम है। मगर जो बेसिक्स हैं, अरे मुसलमान को पहले कुरान तो पढ़ना आना चाहिए, और कुरान में रब ने हमारे लिए क्या क्या पैगाम दिया है उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस मीलाद के महीने में एक और नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोजाना कुछ ना कुछ मैं कुरान पढ़ूंगा। कुरान से दोस्ती कर लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। हदीस पाक में आता है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। चेक करें मेरे सीने में कितना कुरान है। कितना अच्छा वो घर है जिस घर में रोज कुरान की तिलावत होती है। तो खुद भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और फिर उसका तर्जमा और तफसीर भी पढ़ें। अब तो दावत इस्लामी ने बड़ी आसानी कर दी है। मैं चाहूंगा अपने मोबाइल को अगर निकाल कर मैं आपको एक नाम बताऊंगा एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन का नाम ही तफसीर कुरान सिरातुल जिनान है, और फ्री आप डाउनलोड कर लें। पूरा कुरान उसमें मौजूद, उर्दू तर्जमा मौजूद, पूरी कुरान की उर्दू तफसीर मौजूद, और मजे की बात है उसमें ऑडियो भी मौजूद। आप समझते हैं यार पढ़ने में सुस्ती हो रही है, रोज 10 मिनट सुन लें, कुरान की तिलावत भी सुन लेंगे, तर्जमा भी सुन लेंगे, तफसीर भी सुन लेंगे। तो कितना अच्छा होगा कि मैं रब के कुरान को तो सुनूं और अंडरस्टैंड करूं। अल्लाह करे कि हम कुरान से दोस्ती करें। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। इस माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आते रहें। और बिलखुसूस मेरी गुजारिश है कि बड़ी रात, मुबारक रात आने वाली है। ये रात आराम करने के लिए नहीं है, ये रात इंशाअल्लाह सारी रात इबादत के लिए है। और फिर ख़ास जो वो मौलूद की घड़ी है, सुबह सादिक का वक्त है, रहमतों के नुज़ूल का वक्त है, उस वक्त तो मिलकर ज़रूर सलातो सलाम आपने पढ़ना है।